حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، اور سید بھی ہیں۔ زین العابدین امام حسین کی اولاد سے ہیں جعفر صادق۔ اللہ نے ان کو دیا تھا، یہ رات کے وقت سادہ بن کر اکیلے غریبوں کے گھر خود سامان جا کر پہنچاتے تھے، اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ دینے والا کون۔ غریبوں کو دینے والے کا تب پتہ چلا جب جعفر صادق اللہ کو پیارے ہوئے، وفات پائے تو پھر گھر میں راشن نہیں پہنچا اور ضروریات پوری نہ ہوئی، پھر لوگ سمجھ گئے سبحان اللہ یہ دینے والے جعفر صادق تھے، وفات پائے تو ابھی کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے، اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا، ایک تو غمخوار بنایا اور پھر اس ہمدردی کو چھپانے والا بنایا۔ حضور نے ترغیب دی، نبی کریم نے ہمیں ترغیب دی، ہوشیار کیا، فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ خرچ کر رہے ہیں، اس ضرورت مند کو آپ افطار کرا رہے ہیں، تو یہ آپ مدد کر رہے ہیں، ہمدرد بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 3 نعمت عطا فرمائے گا، 3 انعام۔ نمبر اول مغفرت لذنوبہ، گناہوں کو بخش دے گا۔ میرا بندہ اپنے غریبوں کی مدد کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو افطار کرایا، تو نے اپنے بھائی کا احساس کیا، غمخوار بنا، میں مالک ہوں سب سے بڑا، میں تیرا مددگار بنتا ہوں، اس خدمت کے بدلے تیرے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، گناہوں کی بخشش، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے جی آپ کے گناہ جو بخشے جائیں۔ نمبر 2 وَإِتْقَاءُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد ہوگی۔ اتقاء رقبتہ من النار، اس کا مطلب کیا ہے؟ منا بڑا گناہ گار ہے کہ دوزخ لازم ہوا۔ ایک تو گناہ گار ہے اور طریقوں سے بخشش ہو جاتی ہے، ایک ہے اتنا بڑا گناہ گار اس پر دوزخ میں جانے کی سزا لگ چکی ہے، آرڈر آ چکا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ دوزخی ایک ایسی نیکی کرے جو اس نیکی کے بعد اس کی گردن دوزخ سے آزاد ہو، یہ مطلب ہے۔ وَإِتْقَاءُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، دوزخ سے اس کی گردن کی آزادگی۔ پہلے وہ دوزخی ثابت ہو چکا تھا، اب آرڈر ہوا کہ دوزخ سے اس کو باہر نکالو۔ حضور نے ترغیب دی ہے، جو آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں، غریب کو جو آپ افطار کرا رہے ہیں، روزے کی فضیلت میں یہ افطار مقصود وہی ہمدردی ہے۔ پہلے کہا شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا ایک حصہ بیان فرما رہا ہے۔ آپ جو مسلمان بھائی غریب کی ہمدردی کر رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، اگر وہ راضی ہو جائے، قبول کرے، اس افطار کرانے کو قبول کرے تو گردن آگ سے آزاد ہو جائے گی۔ نمبر 3 کان لہو مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، آپ جس روزہ دار کو افطار کرا رہے ہیں اس کو روزے کا جتنا ثواب ملے گا وہ سارا ثواب تو یہ بھی ملے گا، آپ جو اس کو افطار کرا رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں کتنا بڑا آپ کو اجر مل رہا ہے، پھر آپ اس اجر کو حاصل کریں، کمائیں،
غریب مسکین ضرورت مند روزے دار کو افطار کرائیں، کان لہو مثل اجری، روزہ دار نے جتنا روزہ رکھا اس کو ثواب ملا، وہ سارا ثواب تجھے ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کا ثواب کم نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ اس نے روزہ رکھا اس کا ثواب اس کو ملا، اس کے اعمال نامہ سے ثواب پیچھے نہیں آیا، کٹا نہیں، اس روزہ دار کو اپنا ثواب پورا ملے گا، اس کو خدا کے خزانے سے اتنا اپنے طرف سے ملے گا۔ یہی کہا من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو علیحدہ اتنا ثواب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نعمتیں بیان کی، جو شخص غم خواری کرے اس رمضان کے مہینے میں، مددگاری کرے، ہمدردی کرے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں یہ نعمت ملے، بخشش، دوزخ سے گردن آزادگی اور اتنا ثواب، دل چاہتے ہیں ہم یہ افطار کرائیں، لیکن ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم غریب ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ ہم افطار کرائیں لیکن ہم تو غریب ہیں، اب ہم کیا کریں؟ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، حضور نے فرمایا تم غریب ہو، تمہیں شوق ہے تو تمہارا شوق ختم نہیں ہوتا، تمہیں بھی ایک راستہ بتاتا ہوں، تمہیں دل تو ہے، دل یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مدقة لبن او تمرة او شربة من ماء، آپ صرف ایک کھجور کھلائیں، آپ تو غریب ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، توفیق نہیں ہے نا، تو آپ کو ایک کھجور تو مل سکتی ہے، اگر آپ ایک کھجور اس کی رضا کے لیے کسی روزہ دار کو کھلائیں، افطار کرائیں، پھر بھی اللہ کو اتنا ثواب دے گا، چونکہ آپ کا دل تو ہے، آپ کو جذبہ تو ہے، لیکن کیا کریں غریبی ہے، پھر بھی آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور اس کو دے دیا نا، یہ بھی تو کام ہے، یہ حضور کی شفقت ہے، پھر شفقت ہے امت پر، پھر غریبوں پر ترغیب جو دی، تو اس ترغیب کو سن کر تو سب تیز ہو جائیں گے، کہیں کہ ہم یہ نعمت حاصل کریں، لیکن اب ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کھجور نہیں، پانی کا ایک گھونٹ تو ہے، اگر کوئی شخص جذبہ دل سے ثواب کے جوش کے حصول کی غرض سے ایک گھونٹ روزہ دار کو پانی پلائے، پھر بھی اس کو اتنا ثواب ملے گا، یہ بات بھی بتا دیں۔ ثمرتن او شربت مما، شربت عربی لفظ اس کا معنی ہے ایک گھونٹ، شربتن یہ تیگ و زیر ہے، اس کی وجہ سے ایک ہو گیا، شربت منا گھونٹ، شربت مما پانی کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک گھونٹ پلائے پھر بھی اتنا ثواب ہوگا، مطلب کوئی دل ہے، اس کا جذبہ ہے،